بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ ترجمہ، وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے، امتن امت، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے اجل ایک مقرر وقت ہے۔ ہر کسی کو ایک لمٹ تک لائف ملی ہوئی ہے، زندگی۔ اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جاتا ہے نا، أَجَلُهُمْ، ان کا مقررہ وقت، ان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ، وہ نہ تو پیچھے رہ سکتے ہیں ساعتاً ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک گھڑی۔ جو ان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، اسی وقت ان کی سانس نکلے گی۔ تب تک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے رکھی ہے، یہ ایزا مہلت ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو، کوئی ایسی نیکی کما لو کہ تمہارا آخرت کا کام سیدھا سنور جائے اور تمہاری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، پتہ آپ کو؟ جب موت آ جانی ہے تو یہ ایک گھڑی آگے نہیں ہو سکتی، چاہے پوری کائنات اس کے لیے دعائیں کرے، آگے نہیں ہوگی۔ یہ ایک جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے انسان کو وقت، اس میں اللہ تعالیٰ زمین پر ایک مدت تک ہی انسان کو بساتے ہیں جو ان کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کو کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو موقع فراہم کیا ہے، اس کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ ہر قوم کو برائیوں کے باوجود مہلت ملتی ہے، حد سے گزرنے پر وہی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ کی بھی حد ہے، ایک گناہ بندہ بار بار اور زیادتی کے ساتھ کرے تو وہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ ایک غلطی انسان ہونے کے ناطے کرے تو اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، یہ خود کو سنوار لے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ کہتے ہیں پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے نا، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو ویسے بھی انسان کو ایک مہلت دی گئی ہے، اگر انہوں نے حد سے بڑھ گئے تو وہ مہلت ختم، یا پھر ویسے اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو ایک ٹائم ہی ہے، آل ٹائم تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے نا، ایک مقرر وقت ہے ان کے لیے بھی۔ تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی ود نہیں جی سکتے، نہ ایک گھڑی گھٹ، یعنی کم بھی نہیں ان کی زندگی سے ایک گھڑی ہوگی، نہ زیادہ، پوری جو اللہ نے مقرر کی ہے وہی ملے گی۔ چاہے پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ اس کو ختم کر دے، مار ڈال، تو اس کا ایک سانس، اللہ اکبر، ایک سانس کیا ہے؟ ہم نے یہاں سے بیٹھے کتنے سانس لیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ، یعنی کوئی قوم نہ اپنی مقررہ مدت سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے رہ سکتی ہے، نہ ساری قومیں اکٹھی ہو کر اپنی اجل سے آگے بڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ جتنی بھی محنت کر لیں گے اللہ کے کام سے تو آگے نکل نہیں سکتے، ان کی واہ چاہ ہی نہیں ہے۔ اگر چاہ واہ ہو نا تو اپنے پیاروں کو کوئی نہ جانے دے، بڑے بڑے ٹولے بنا کے چلے جائیں اور لے آئیں واپس۔ کسی قوم کی مدت آ جانے پر ایک گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی اس بنیادی عقیدے کو اگر دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کو یہ چیز جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ کیا یہ زندگی فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نا۔ اس عقیدے کے توسط سے یہ شعور دلایا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی مہلت دائمی نہیں ہے، اس کی وجہ انسان کی سرکشی سے بچنا ہے۔ اگر انسان کو دائمی زندگی، دائمی اس کی مرضی دی جاتی تو یہ سرکش ہو جاتا انسان، یہ بڑا فوراً نرم پڑ جاتا موت کو یاد کر کے۔ جب وہ موت اس کو آتی ہے نا کہ میں نے مر جانا، یہ سب ختم ہو جانا، فوراً اپنی اوقات پہ واپس آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اور خاص کر جب انسان کے اندر وہ والے اثرات نمودار ہوتے ہیں نا کہ اب اس سے زندہ نہیں رہنا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے
کہ پتہ چل گیا یہ چند دن کا مہمان ہے تو پھر انسان کی وہ سوچ ہوتی ہے جو اصل میں اسے ہر وقت ہونی چاہیے تھی. وہ سوچ کوئی اور ہی ہوتی ہے کہ اب میں نے نہیں رہنا، یہ فانی ہے، اور اتنا وہ نرم ہو جاتا ہے، اتنا وہ زندگی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، وہ خود کو مہمان سمجھتا ہے. بس میں چند دن کا، ویسے بھی تو ہم چند دن کے مہمان ہیں نا. کیوں ہم اپنے لیے اتنے سرکش ہو گئے ہیں، اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں؟ یہ انسان کو یہ موت جو ہے واپس اپنی اوقات پہ لے آتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم سرکشی نہ کرو. واپس پلٹ پلٹ کر اپنے مقام پر کھڑے ہو جاؤ. موت کو یاد کرو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ ہم کتنے بے بس ہیں. جب مرنے لگیں گے تو ہم خود کو ایک سانس بھی نہیں اضافی دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، یہ پچھلی آیت کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر ایک کی ایک مقرر مدت ہے، اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے نا پھر وہ اسے بڑھا نہیں سکتا. جب مقررہ وقت آ جاتا ہے نا، نہ اسے کم نہ زیادہ. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس لازماً آ جائیں، رسول، پیغمبر، منکم، تمہیں میں سے، یقصون، جو میری آیات جو بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات کو، فمن اتقی، پھر ان آیات کو جس نے سن کر تقوی اختیار کیا، واصلح، اور خود کی اصلاح کر لی. اللہ کہتے ہیں فلا خوف، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا. فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، خطرہ، ڈر نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ان کو میں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کو ایک میں نے مخصوص ضابطہ حیات دیا ہے کہ اس کے مطابق جینا ہے. اب یہ مخصوص ضابطہ حیات اللہ رسولوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس میرا وہ پیغمبر وہ ایک ضابطہ حیات لے کر آ جاتا ہے نا، وہ میرا ضابطہ حیات تم پر بیان کرتا ہے، اور جو تم میں سے اس کو سن کر اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیتا ہے، اپنے دلوں میں اپنے رب کی محبت بھر لیتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر بھر لیتا ہے، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اصلاح کا مطلب جانتے ہیں کہ پہلے اگر اس میں غلطیاں ہیں اب وہ سدھار لیتا ہے، اب نہیں غلطی کرتا. وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جی رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے انعام ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، چاہے موت کا وقت ہو، چاہے موت کی گھڑیاں ہیں اس کے پاس، سکرات الموت ہے، چاہے قبر کا منظر ہے، چاہے حشر کا منظر ہے، چاہے میرے فیصلے کا منظر ہے، چاہے وہ منظر ہے جب میرا دیدار ہوگا، چاہے وہ منظر ہے جب جنت جہنم میں جا رہے ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے، وہ خوش ہوں گے، ان کے دل کو تسلی ہوگی. کیوں؟ میں نے ان کے لیے بہترین آخرت تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے. کیوں؟ انہوں نے میری بات کو مانا، آج میں ان کی ٹال سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھے خوش کیا، میں انہیں خوش کر دوں گا. ایسے ہی تو نہیں کہا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کو انہوں نے خوش کیا، اللہ ان سے خوش ہوا، اللہ نے ان کو خوش کیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے. اللہ کہتے ہیں نا کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، اے میرے بندے تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تو چاہتا ہے.